کفار قریش کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کے ہاں سب سے بڑی قسم اللہ کی قسم تھی، غیر اللہ کی قسم وہ جھوٹی کھا لیتے تھے، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کا احترام تھا، اللہ کی تعظیم تھی، اس کی ہیبت کا اعتراف تھا، سب سے بڑی قسم اللہ کی تھی۔ آج کے کلمہ کو دیکھ لو، اللہ کی قسم کھانے میں کوئی بات نہیں ہوگا، لیکن ان کو بابے کی قسم نہ دینا۔ بابے کی قسم جھوٹی کھا لی، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو کون بہتر ہوا؟ وہ کلمے کے منکر یا کلمے کا اعتراف کرنے والے؟ جاہلی شعراء کو اٹھا کر دیکھو، ان کے ہاں یہ تصور تھا اللہ کے عرش کا، ان کے ہاں تصور تھا اللہ کے علو کا۔ اللہ آسمانوں پر ہے، اس بات کا اظہار ان کے اشعار میں بھی ہے، نثریہ کلام میں بھی ہے۔ اور آج کے کلموں کو مسلمانوں کو دیکھ لو، کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا مکان ہی نہیں۔ الرحمن وعلی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پہ مستوی، وہ اس کی ذات کا مکان ہے۔ آج کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا مکان ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے، وحدت الوجود کا عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ حاضر ہے۔ اس سے بڑی گستاخی ہو سکتی؟ حاضر تو چھوٹا لفظ ہے، حاضر میں تو عیب اور نقص ہے، حاضر ادب کا لفظ ہے۔ شاگرد کہتا ہے حاضر جناب، ملزم عدالت میں حاضر ہوتا ہے، جج تشریف لاتا ہے، ملزم حاضر ہوتا ہے۔ ملزم ایک جو ہے وہ ایک جرم کی نشاندہی کرتا ہے، وہ حاضر ہو گیا۔ حاضر ایک چھوٹا لفظ ہے، اس میں نقص ہے، اس میں تواضع ہے۔ اللہ کے لیے تواضع نہیں ہے، اس کے لیے کبر ہی کبر ہے، تکبر ہی تکبر ہے، اور بڑائی ہی بڑائی۔ الکبریاء اور ردائی، فرمایا کہ تکبر میری چادر، فرمایا کہ میں نے یہ تقسیم کر رکھی ہے، ہر قسم کی بڑائی میرے لیے ہے، ہر قسم کا تکبر میرے لیے ہے، اور تواضع میری مخلوق کے لیے۔ لیکن من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ میرے لیے تواضع اختیار کرے گا، اسے میں رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماؤں گا۔